بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا صلى في العلانية فاحسن او صلى في السر فاحسن فيقول الله تبارك وتعالى: هذا عبدي حقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث کا تذکرہ کیا ہے، چھوٹی سی حدیث کو بیان کیا ہے، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف نسبت کر کے بیان کیا. اور وہ قرآن پاک کی آیت نہ ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. وہ حدیث قدسی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان العبد اذا صلى في العلانیة فاحسن. بندہ جب علانیہ سب کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو بہت اچھے طریقے سے پڑھتا ہے. وصلى في السر، اور پھر جب پوشیدہ ہو کر خفیہ لوگوں سے چھپ کر نماز پڑھتا ہے، فاحسن، تب بھی اچھے طریقے سے پڑھتا ہے. تو ایسے بندے کے بارے میں قال اللہ تعالی، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں: ھذا عبدی حقا، یہ میرا سچا بندہ ہے، یہ میرا سچا بندہ ہے. تو بزرگوں اور دوستو، اس حدیث کے اندر مخلص، اخلاص والے، خلوص والے مومن کی پہچان بتائی گئی ہے، علامت بتائی گئی ہے. وہ پہچان، وہ علامت یہ ہے کہ ایمان والا، اخلاص والا، خلوص والا اپنے ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کرتا ہے. چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج اور عمرہ ہو، چاہے دین کا کوئی بھی کام، دین کے سلسلے کا کوئی بھی کام ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. مجمع کے سامنے ہو تو بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، اپنے گھر میں ہو تو بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ہو تو بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے کرتا ہے. ہر حال میں، ہر وقت، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، چاہے تنگی ہو چاہے سہولت ہو، آرام ہو، ہر حال میں جو بھی وہ عمل کرتا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ مشہور ہے. ایک یہودی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مارنے کے لیے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے.
اب اس کی گردن کاٹنے ہی والے تھے، اسے قتل ہی کرنے والے تھے، اتنے میں اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ کر آ گئے اور اسے چھوڑ دیے۔ دوسرے لوگوں نے پوچھا آپ تو اسے مارنے کے لیے زمین پر گرا دیے تھے، اب اس کو قتل کرنے کا اچھا موقع تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، لیکن آپ نے اسے کیوں جانے دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میں اسے زمین پر گرایا اور اسے جب میں مارنے والا تھا تو وہ مارنا میرے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اللہ کے لیے مار رہا ہوں، لیکن جیسے اس نے تھوک دیا تو اس میں میری نفسانی غرض شامل ہو گئی کہ میں تھوک کا بدلہ لینے کے لیے مار رہا ہوں۔ تو ہمارا کوئی عمل اپنی غرض کے لیے، اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس اخلاص کا نتیجہ یہ نکلا، تاریخ میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ وہ یہودی حضرت کے اخلاص کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم سے کثرت کا مطالبہ نہیں کیا گیا، حسن کا مطالبہ کیا۔ اللہ پاک تبارک الذی میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی دی، موت دی، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے اکثر عملہ نہیں کہا، تم میں سے کون زیادہ عبادت کرتا ہے، تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے، اسے دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی موت نہیں دی، ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، عمدہ عمل کرتا ہے۔ عمدگی، حسن مقصود ہے، کوالٹی بولتے ہیں نا، کوالٹی مقصود ہے، صرف کثرت، تعداد میں اضافہ یہ مقصد نہیں ہے۔ اور ہمارے اعمال کے اندر عمدگی، حسن، خوبصورتی، عمدگی اور کوالٹی کب پیدا ہوتی ہے؟ جبکہ ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں اور وہ عمل کو سنت کے مطابق کریں۔ بزرگوں اور دوستو، پہلے زمانے میں اخلاص کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے کارنامے کرتے تھے، دین کے خاطر بڑی بڑی قربانیاں پیش کرتے تھے، لیکن اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، چھپاتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مسلم ابن عبد الملک ایک اسلامی لشکر کا سپہ سالار تھا، کمانڈر تھا۔ امیر المومنین کے حکم سے ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے۔ بہت دن ہو گئے تھے لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ہمارے مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آ رہا تھا۔ تو مسلم ابن عبد الملک جو کہ لشکر کا امیر تھا، کمانڈر تھا، وہ قلعے کا ایک دورہ کیا، معائنہ کیا، دیکھیں کہ کمزور نقطہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم قلعے کے اندر گھس جائیں اور قلعہ فتح ہو جائے۔ تو دیکھا کہ سوراخ ہے، تو اپنے لشکریوں کے سامنے، لشکر والوں کے سامنے آ کر امیر لشکر نے کہا کہ ایک جگہ میں نے سوراخ دیکھا ہے، اگر کوئی تم میں سے کوئی سپاہی اس سوراخ کے راستے سے قلعے کے اندر گھس جائے اور گھس کر ہمارے لیے دروازہ کھول دے تو پھر اس قلعے کو فتح کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو کوئی تیار نہیں ہوا، کوئی سپاہی۔ آخرکار ایک سپاہی نے آگے بڑھا اور اپنے نام کو، اپنی پہچان کو چھپایا اور آگے بڑھ کر اس سوراخ کے ذریعے قلعے کے اندر گیا اور اندر جا کر وہ جو دروازہ تھا اسے کھول دیا، جس کی وجہ سے اسلام کا لشکر جو ہے اندر آ گیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، صرف اس ایک بندے کی وجہ سے۔
تو جو لشکر کا امیر تھا اس نے اعلان کیا، جو قلعے کے اندر گھسا سوراخ کے ذریعے نقب والا، وہ کون ہے؟ وہ سامنے آئے، میں اسے ایوارڈ دینا چاہتا ہوں، انعام دینا چاہتا ہوں۔ کوئی آگے ہی نہیں آیا، کئی بار اعلان کیا لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آخرکار ایک نقاب پوش جو اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا سامنے آیا، آ کر کہا کہ اے امیر، اے کمانڈر، میں نقاب والے کی طرف سے آیا ہوں۔ اس نے 3 شرط رکھی ہے کہ جب اس کی 3 شرطوں کو مان لیا جائے تو تب وہ سامنے آئے گا۔ تو کمانڈر نے کہا کہ بتاؤ 3 شرط کیا ہیں؟ تو اس نقاب پوش نے کہا، پہلی شرط کیا تھی کہ یہ اطلاع خلیفہ کو نہ دیا جائے تاکہ اس کی تشہیر نہ ہو، اور دوسری شرط یاد آ گئی بات، دوسری شرط یہ ہے کہ اسے کوئی انعام نہ دیا جائے تاکہ اس کو جو اللہ سے ثواب پانے کی امید ہے اس امید میں خلل نہ آئے، اس لیے کہ وہ اس کا ثواب صرف اللہ سے لینا چاہتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب وہ سامنے آ جائے تو اس سے اس کا نام، اس کا قبیلہ، یہ سب مت پوچھا جائے، نہ پوچھا جائے۔ تو کمانڈر نے کہا کہ تینوں شرطیں منظور ہیں۔ تو اس نقاب پوش نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ اس کے بعد وہ نقاب پوش وہاں سے چلا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ لشکر کا امیر جب بھی دعا کرتا تھا اللہ سے تو یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ اس نقاب والے کے طفیل سے میری دعا قبول فرما۔ تو پہلے زمانے میں اتنے جو ہے مخلصین موجود تھے، خلوص والے موجود تھے کہ بڑے بڑے کارنامے کرتے تھے، دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کرتے تھے، لیکن نہیں چاہتے تھے کہ ان کا نام باہر پڑے۔ لیکن آج کل کا زمانہ آج کے زمانے میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کا ہے جو دین کا کام اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی تشہیر ہو، ان کی شہرت ہو، ان کا چرچا ہو، لوگ ان کی تعریف کریں۔ کام کرتے ہیں اور کرنے کے بعد اس کی خوب تشہیر کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی شہرت ہو جائے، ان کا چرچا ہو جائے۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، اچھا کام کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو دوسری طرف اپنے خادموں کو، اپنے ملازموں کو کہتے ہیں کہ اس کی ویڈیو بناؤ، اس کے فوٹو اٹھاؤ، اور اس کا خوب چرچا ہوتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے کیا۔ تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کرنے سے پہلے ہی چرچا کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے والے ہیں، ہم یہ کام کرنے والے ہیں، ابھی کام کرے ہی نہیں، اس سے پہلے ہی چرچا۔ تو بزرگ اور دوستوں، دیکھا بعض مسجدوں میں نے دیکھا کہ یہ جو فیان لگا ہوا ہوتا ہے مسجدوں میں، اس کے جو پر ہیں اس میں نام لکھو ہے، یہ فلاں صاحب کی طرف سے، یہ فلاں صاحب کی طرف سے۔ اتنا دکھاوا، اتنا چرچا، اتنے دکھاوے کے ساتھ اگر ہم عمل کریں گے، دین کا کام کریں گے تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اخلاص اور ریا کے اعتبار سے عمل کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک اس عمل میں صرف اخلاص ہو، خلوص ہو، للہیت ہو، شروع میں بھی ہو، درمیان میں بھی ہو، آخر میں بھی ہو۔ یہ عمل جو ہے اللہ کے ہاں مقبول ہے، قابل قبول ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک صرف اور صرف دکھاوا مقصود ہے، تشہیر مقصود ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے۔ ایسے عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مشہور حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک مالدار سخی کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ اسے پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنا مال دیا، اتنی دولت دی، تو نے کیا کیا؟ تو وہ مالدار کہے گا کہ اللہ میں نے تیرا مال
اللہ کے راستے میں خرچ کیا، غریبوں پہ صدقہ کیا، یتیموں میں خرچ کیا، مدارس میں خرچ کیا، مساجد میں خرچ کیا، تو اللہ کہیں گے کہ تو نے سب کیا لیکن صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر لے جا کے جہنم میں پھینک دو۔ پھر اور ایک شہید حاضر ہوگا جو اللہ کے راستے میں جا کے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے بہادری دی، تو میں نے اس بہادری کی نعمت کے شکریہ میں تیرے راستے میں گیا اور جا کر اللہ کے تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ کہیں گے کہ تو شہید تو ہوا لیکن صرف اس لیے تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا اسے بھی گھسیٹ کر لے جا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا عالم اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ اسے پوچھے گا کہ میں نے قرآن کا، حدیث کا اور دین کی باتوں کا تجھے علم دیا، تو نے اس پہ کیا عمل کیا؟ تو عالم کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرا دین کا علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، بچوں کو سکھایا، مکتب میں پڑھایا، مدرسے میں پڑھایا، لوگوں کے سامنے تیرے علم کو رکھا، یہ سب میں نے تیرے لیے کیا۔ اللہ کہے گا نہیں تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، بڑا مخرر کہیں، بڑا خطیب کہیں، لوگ تیری تعریف کریں۔ تو اللہ کا حکم ہوگا فرشتے اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک۔ تو یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ عمل شروع کیا، شروع میں اخلاص تھا، یعنی اللہ ہی کے لیے کرنے کا ارادہ تھا۔ اب شروع ہو جانے کے بعد جب آخری مرحلہ آیا عمل کا تو تب جو ہے اس کا ارادہ جو ہے بدل گیا، دنیا کی غرض شامل ہو گئی، دکھاوا آ گیا، ریا مقصود ہو گیا، تو بزرگوں اور دوستوں یہ عمل بھی ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور عمل کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ شروع میں تو دکھاوا تھا، ریا تھا، مقصد تھا، لیکن عمل ختم کرتے کرتے اللہ سے ڈر کر، کتابیں پڑھ کر، بیانات سن کر، بزرگوں کی مجلسوں میں جا کر اس کے دل میں جو ہے خلوص پیدا ہو، تو یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی کام کریں، دین کا کام، چاہے عبادت ہو، چاہے مالی عبادت ہو، چاہے جانی عبادت ہو، چاہے رفاہی کام ہو، کوئی بھی کام ہو، تو صرف اور صرف ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی اور بیکار ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی ساری عبادتیں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔